کربلا بہت بھاری چیز ہے، اتنی بھاری ہے کہ عام آدمی اٹھا نہیں سکتا اس کو، اس خوف سے اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ مجھے تو یہی غم آج بھی کھایا جا رہا ہے اور کل بھی کھایا جا رہا تھا، رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، بس اور کچھ نہیں، کربلا یہی ہے۔ کربلا کو پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہو جاتا ہے، آپ کو اپنے خاندان سے، آپ کو اپنے رشتوں سے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہن کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کربلا کی طرف یوں کھینچا تھا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں کیا منہ دکھاؤں گا رسول اللہ کو کہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ ہوا اور میں راضی تھا، آپ کے بیٹے مارے گئے میں راضی تھا، آپ کے بچے پیاسے رہے میں راضی تھا، آپ کی بیٹیوں کی چادر چھینی میں راضی تھا۔ کیسے ہم نے کربلا سے ہی صرف اور صرف امام کی مصیبتیں تو لی ہیں، لیکن وہ جس میسیجز کی بات کر رہے ہیں وہ شاید وہ میسیجز کشید نہیں کر پائے۔ چچا بھتیجے کی کنورزیشن ہے، ایک شخص کو معلوم ہے کہ کل میں مقتل کے اندر جا رہا ہوں اور وہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ بیٹے تم کیسا چاہتے ہو، موت کو تم نے کیا پایا، اور وہ کہہ رہے ہیں میں شہد سے زیادہ شیریں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی آپ کے سر پر اگر آج میرے سر پہ تلوار لٹکی ہوئی ہو تو میرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ امیر اختر نقوی صاحب نے اپنے مجالس میں بہت بالکل اور بلکہ انیس کے اوپر ہی سب کے لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کے مرثیے بھی لے کر آئے اور دبیر کو پڑھنا شروع کیا۔ جو ساتھ پوچھا کہ آپ نے مرثیے، انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے انیس بہترین کام ہے زبان کا، لیکن رونے تک ہی محدود ہو جاتا تھا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے سیکھے، جاگے تو صحیح انسان، مسلمان جاگ کیوں نہیں رہا؟ اور جوش صاحب جیسے خود شاعر انقلاب تھے، انہوں نے مرثیوں کو ایک نئی جہت یہ دی کہ اٹھو، اٹھانے کے لیے جھنجھوڑا۔ میں بھی وہی موجود، خورشید خان صاحب نے پوچھا کہ جوش صاحب کیا آپ کامیاب ہو گئے اس کو کرنے میں؟ خاموش ہو گئے، ایسے ہو گئے۔ جو ایام ازاں کی نشریات ہے اس کے اندر سب سے پہلے جو مرثیے کی آپ فن کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ استاد معشوق علی خان صاحب نے سوزخانی فرمائی۔ ایک آدمی سوزخانی کسی کر رہا ہے امام حسین کی، تو اس کا کردار بھی اگر ایسا ہو، اس کی پرسنالٹی بھی ایسی ہو، وہ بہت لازم ہے، وہ لازم ہے اس کے لیے۔ ورنہ تو مطلب لوگ جب اسی دوئی کو دیکھیں گے، اسی شخص کو جو نمائندہ بن کر آیا ہے، میرے لیے تو اس پورے علمیہ ایمبیسڈر ہے نا وہ، جب ایمبیسڈر ہی صحیح نہیں ہے تو وہ کہے گا یار کیا۔ کسی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اخبار میں جیسے آتا ہے بھائی 2x2 کا 4x4 کا ایک اشتہار آ گیا، انہوں نے سوزخانی میں نام ڈال دیا اس کا کہ بھائی یہ سوزخانی جو ہے وہ سبت جعفر صاحب فرمائیں گے۔ اگلے بندے نے کہا آپ نے ان کو بتایا بھی ہے؟ بول رہے ہیں بھائی وہ روزانہ اخبار پڑھنے والا بندہ ہے اور ایسے بھی دن نہیں چل رہے ہیں جس میں مصروفیات ہوگی تو لازمی پہنچے۔ ارے سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب لوگ ایسی بھی تھے کہ جو ذکر کو مقدم جانتے تھے اور وعدے کی پاسداری کرتے تھے۔ ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے، یہ سامنے ہی گرین ووڈ سیکنڈری اسکول تھا، ہمارا ایک ترانہ تھا، ہم صبح سویرے اس کو پڑھا کرتے تھے، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ مطلب نہیں سمجھ آتا تھا لیکن پڑھتے تھے اور جوش سے پڑھتے تھے۔ اب نہ تو اسکولوں میں مرثیات تو چھوڑے، اردو نہیں پڑھائی جا رہی، تو مرثی کے کہاں سے ہم رونا پٹنا کریں؟ تذکرہ کریں شفیع قاڑوی صاحب کا۔ محرم کے آنے کی دو بڑی نشانیاں ہوتی تھیں، اور وہ یہ کہ گھروں میں، کارخانوں میں موسیقی وغیرہ بند ہو جائے گی، اور سنی علاقوں میں موسٹلی وہ شفیع قاڑوی صاحب کی تقریر کربلا انہوں نے بیان کیا تھا وہ، اور گھروں میں شہادت نامے پڑھے جاتے تھے۔ وہ روایت اب تقریباً وہ تو اب ہمارے یہاں بہت کم ہو گئی روایت شہادت نامہ پڑھنے کی، اور وہ شفیع قاڑوی صاحب کی وہ خاص طرز انارہ ہر کا تھا، جس وقت فوج شام سے نکلا کہ جیسا یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کلچرل کیا ہے اور ریلیجن کیا ہے، بس یہ فرق پتہ ہونا سب سے اہم نقطہ کہ رسومات کیا ہیں اور اصل مقصد کیا ہے۔ پردہ حرم سرا کا اٹھا روشنی، واہ واہ واہ، تو انہوں نے اس طرح پڑھا کہ مجلس نے مڑ کے دیکھا کہ شاید واقعی پردہ اٹھ گیا۔ رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔